بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بڑا زبردست موضوع ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے عجیب نصیحت۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ حضرت، گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں اور عذاب سے بھی ڈرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا ایک دستور ہوتا ہے، دھکے نہیں دیتے، نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ کہا، حضرت مجھے کوئی ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کر گناہ کیا کر۔ کہنے لگا، میں اس کی نظروں سے چھپ کر تو گناہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، فرمایا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا یہ کہے کہ نہ تمہارا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں، نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگا، اللہ کے رزق کو کیسے کھانا چھوڑ دوں؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا، اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین اور آسمان اللہ کا ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہا، جی میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ زمین و آسمان سے باہر اس کی حدود تو کہیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم گناہ کرتے رہو گے تو نامہ اعمال میں بہت سے گناہ ہوں گے۔ جب ملک الموت آئے گا تم اسے کہنا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں سچی توبہ کر لوں۔ حضرت، اس نے تو انتظار نہیں کرنا، جس سانس موت آنی ہے اس سے اگلا سانس انسان نہیں لے سکتا۔ اچھا، فرمایا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر سے کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ، جیسے ہم نے گھروں پر لکھوایا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، تم بھی کہنا بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، وہ مجھ سے پوچھ کر تھوڑے ہی آئیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اچھا ایک آخری بات باقی رہ گئی ہے، وہ تجویز میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی ہے کہ قیامت کے دن تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور تمہیں جہنم میں جانے کا حکم فرمائیں گے۔ جب فرشتے تمہیں پکڑ کر جانے لگیں تو کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں کہ میں جہنم نہیں جاتا؟ جب اس نے کہا کہ میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے دوست، جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ نافرمانی سے باز آ جا۔ اس نے کہا، حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز، اور اچھے انداز وہ ہوتے ہیں کہ بات سمجھاتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔